حسد کرتا ہے نا، جو حاسد ہوتے ہیں وہ آپ کو خود آگے بتاتے ہیں کہ میں حسد کرتا ہوں۔ اس خاتون نے مجھے بددعا کے بھیجی، تو اس نے تو نئی گاڑی لے لی، اس نے تو نیا گھر لے لیا، گڈ وائبس گڈ وائبس۔ تو میں یہ ساری گڈ وائبس بھیجنے والی ہوں اپنے بیوٹیفل سولس کو، جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہ اب 800 سبسکرائبرس کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو انسٹاگرام سے آئے، وہ لوگ جو فیس بک سے آئے، جو لوگ لنکڈن سے آئے، جو یوٹیوب سے ہی یوٹیوب پہ آئے اور اس کمیونٹی میں آئے، آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم دل کی باتوں میں کچھ زیادہ ہی کھو گئے تھے، اور اس میں ہمیں اینڈ میں جا کے یاد آیا، او ہو انٹرو تو کیا نہیں۔ اس دفعہ میرے مائنڈ میں تھا کہ پہلے انٹرو کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مجھے پسند ہے۔ یہ انٹرو میں اپنے 800 سبسکرائبرس کے لیے، 800 جو ہونے والے ہیں تب تک شاید ہو جائے، یو نیور نو، تو 800 سبسکرائبرس، 800 بیوٹیفل سولز جو میری کمیونٹی کا حصہ بن چکے ہیں، ان سب کے لیے یہ اسپیشل قسم کا انٹرو۔ السلام علیکم، my name is Faheen Anwari and welcome to my YouTube channel۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری اس پیاری سی فیملی کا حصہ بن جائے۔ ساری ٹریڈیشن کے مطابق میں پہلے کھول چکی ہوں، آج میں نے کہا چلو میں پہلے کھول لیتی ہوں۔ آج میں بڑی کیوریس ہے، آج کیا چیپٹر ہے، آج ہم نے کس پہ بات کرنی ہے۔ تو میں ابھی آپ کو ٹاپک نہیں بتاؤں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نہ بھی بتاؤں تو آپ لوگوں کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی تھوڑا ہم ایزی کریں۔ میں ہمیں گڈ وائبس کی بہت ضرورت ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ویڈیو میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ ہم نے کی تھی آزمائش، جو نیچرلی ہم پہ آتی ہے یا ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہماری زندگی کو مشکل بناتے ہیں، اور آج ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ سے، مجھ سے یا کسی سے بھی حسد کرتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں۔ ایسے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانیں، اور ہمارا جو پرپس ہے وہ حسد کی نظر نہ ہو جائے، ہمارا جو کام ہے وہ حسد کی نظر نہ ہو جائے، ان سے خود کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، اور اس میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ ایک انسان ہوتا ہے جو آپ سے جیلس ہوتا ہے، جو جیلسی رکھتا ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے، تو ہم کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اور جو بالکل حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے نا، جو حاسد ہوتے ہیں، وہ آپ کو خود آگے بتاتے ہیں کہ میں حسد کرتا ہوں۔ اب بڑی عجیب بات مجھے لگی کہ کوئی کیوں آگے بتائے گا مجھے یا آپ کو کہ جی وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، تو ایسے تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے یہ چیز بولی کہ جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ اپنی کسی بھی بات میں آپ کو بتا دے گا۔ اب جو جیلسی ہوتی ہے نا، جیلسی بہت ایک نیچرل چیز ہے، جو کوئی بھی انسان کسی سے بھی جیلس ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس نے تو نئی گاڑی لے لی، اس نے تو نیا گھر لے لیا، اس کا یہ چھوٹی چھوٹی جیلسی ہوتی ہے، جو آئی تھنک ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت نیچرل ہوتی ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو، کمپٹیشن رکھتے ہو، یا ویسے کسی کو دیکھتے ہو کہ اچھا یہ بات ہے، اتنا گلو اسی لیے ہے، ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو ایک بڑی نارمل قسم کی جیلسی ہوتی ہے۔ لیکن جو حسد ہوتا ہے نا، وہ خطرناک ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے نا، وہ میں نے چھین کے اپنا بنانا ہے۔ جو تمہیں مل رہا ہے نا، مجھے وہی چاہیے۔ جو تم نے پہنا ہوا ہے مجھے وہی چاہیے۔ جو تم کر رہی ہو نا، مجھے وہی چاہیے۔ جو تمہیں عزت مل رہی ہے مجھے وہی چاہیے۔ آپ کی کمائی ہوئی چیز کوئی چھین کر اس کو حاصل کرنا چاہے، وہ حاصل ہے۔ آپ کا فالوور ہوتا ہے، جس کی نظر 24 گھنٹے آپ کی زندگی پہ ہے، وہ آپ کو ہر جگہ فالو کرتا ہے۔ اب فالو کرنے کا مطلب فزیکلی فالو کرنا نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے کہہ رہے ہیں اچھا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یہ حاصل ہوگا، نہیں۔ حاصل کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز، وہ آپ جیسا ہو جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، لیکن وہ آپ جیسا ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آپ کا انداز ہے، وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ جو کام کرو گے وہ کام شروع کر دے گا۔ ہوگے نا کہ یہ جو میں کرتا ہوں یہ وہ کرتا ہے، یا جو میں کرتی ہوں یہ وہ کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہو، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہو، اور یہ نوٹس کر رہے ہو کہ یہ مجھے آ کے یہ نہیں بولتا، یہ نہیں بولتی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم سے انسپائر ہوتی ہوں، بلکہ میں جو کرتی ہوں یہ وہ کرتا ہے یا یہ وہ کرتی ہے۔ یہ بڑی مین ریزن ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کے اپنے کون اور آپ کے اپنے کون نہیں ہیں، جو میری لائف کا حصہ ہیں، یا وہ لوگ جو میری لائف کا حصہ تھے یا ہیں، یا سب دکھتے ہیں۔ اب سب کی نظر اچھی نہیں ہو سکتی، سب کی نظر پیاری نہیں ہو سکتی، کسی کی بری نظر۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی ہوں، اینڈ سڈنلی میں ڈاؤن ہو جاتی ہوں، اور مجھے اگلے دن ہوتا ہے میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں بنانا، میں نہیں آ رہی، میں نہیں کری، کیونکہ وہ انرجی، نیگیٹو انرجی مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب لوگوں سے تو ملنا ہے، میں لوگ اپنی فیملی، اپنے ماں باپ کو یہ سمجھاتی ہوں میرا کام یہ ہے، میں اس کو بند دے کے بیٹھ گئی تو میں کام کیسے کروں گی؟ صرف اس وجہ سے کہ جی حسد ہے، حسد ہے، حسد ہے، حسد ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن میں ہمیں ہمارے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، نظر کا بھی، حسد کا بھی، دعائیں بتائی ہیں۔ وہ دعائیں اپنے اوپر پڑھ کے، پھونک کے، اپنی پروٹیکشن، اپنی شیلڈ اپنے چاروں طرف کر کے، اللہ کا نام لے کر اپنے کام کو جاری رکھیں۔ جو ریلیجسلی ہم جس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن ہماری اسی طرح ہوتی ہے، فرشتے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر بری نظر سے۔ میں ہمیشہ اپنی نماز میں اپنے لیے کرتی ہوں، وہ دعا میں آج آپ لوگوں کو پاس آن کرنے والی ہوں۔ اپنی ہر دعا میں یہ ضرور کہا کریں، یا اللہ مجھے تمام حاسدین،
حسد کرنے والے، بری نظر سے دیکھنے والے، بری نیت رکھنے والے، برے الفاظوں میں میرے بارے میں سوچنے والے، میرے ارد گرد میرے اپنے میرے غیر جو دل میں میرے لیے حسد رکھتے ہیں، یا اللہ مجھے ان کے شر سے، ان کی نظر سے محفوظ فرما، آمین۔ کیونکہ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے دشمن، مجھے نہیں پتا کون ہے دشمن۔ وہ خاتون تھی جو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتی تھی اور ان کو میرا کانٹینٹ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل۔ میں نے ہمیشہ ان سے عزت سے بات کی اور ہمیشہ اپنا پرسپیکٹو ایک عزت سے بتانے کی کوشش کی۔ تو ایک دن کیا ہوا، میں نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے نماز پڑھ لی تھی، تو میرا فون ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا، مجھے نا ایک نوٹیفیکیشن انسٹاگرام سے آئی، میں ابھی جائے نماز پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اپنا فون آن کیا، تو اس خاتون نے مجھے بدعا لکھ کے بھیجی۔ بدعا اس لیے لکھ کے بھیجی ہوئی کہ وہ اسٹرالوجی کی فین تھی اور میں نے اویئرنیس کانٹینٹ بنایا تھا، تو اس نے بدعا دی۔ میں لٹرلی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا نہ میں اس بندی کو جانتی ہوں، نہ یہ مجھے جانتی ہے، نہ میں اس سے کبھی ملی ہوں، نہ یہ مجھ سے کبھی ملی ہے، نہ اس نے میری کوئی پریشانیاں دیکھی ہیں، نہ میں نے اس کی کوئی پریشانی دیکھی ہے۔ اس نے مجھے ایک تھرڈ پرسن جو ایک یوٹیوبر ہے اس کی محبت میں مجھے بدعا لکھ دی۔ اب ایک نارمل انسان کیا کرے گا، اس کو تو بڑا ہی غصہ آئے گا۔ میں یقین کریں، میں نے اس وقت فون سائڈ پہ رکھا، میں نے ایسے ہی سجدہ کیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، آج مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ جب کوئی انسان حق پہ ہوتا ہے، جب کوئی انسان سچی بات کرتا ہے، جب کوئی انسان اپنی آواز اور اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے، تو اس کے راستے میں ایسے لوگ آتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے میرے راستے میں اگر ایسے لوگ آ رہے ہیں تو میں صحیح راستے پہ چل رہی ہوں۔ تو میں نے شکر ادا کیا، بجائے اس کے کہ میں اس کو کہتی کہ تم نے مجھے کیوں کہا، کہ تمہارا کامنٹ میں ڈیلیٹ کر، میں نے اس کا کامنٹ نہیں ڈیلیٹ کیا، کہا کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے یہ بدعا دی اور مجھے احساس ہوا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں اور اللہ میرے سے کام لے رہا ہے۔ اور میں نے اس کو بتایا ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگ بھیجے تھے اور ان کو ایک پرپس دیا تھا، اور ان کو وہ پرپس دیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کرنی تھی، انسانیت کی بات کرنی تھی، امن کی بات کرنی تھی، اسلام کی بات کرنی تھی۔ ان کے راستے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی، جنہوں نے ان کو برا بھلا کہا، بد دعائیں دی، کیا تہمتیں، ہماری اسلامک ہسٹری ہے، کیا تہمتیں لگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات کرتے تھے یا اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یا انہوں نے اسی طریقے سے وہ پیغام پھیلاتے رہے جب تک اسلام پھیل نہیں گیا لوگوں میں۔ میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری اس کی بدعا لگ جائے، مجھے ہو سکتا ہے اس کا حسد مجھے لگ جائے، ہو سکتا ہے میرا کام خراب ہو جائے، لیکن جو میرا پرپس ہے وہ نہیں ہلا۔ دین ہمارے پرپس سے ہمیں دور کر سکتے ہیں، جیسے ہر کام کر سکتا ہے، لیکن جو عزت مجھے مل رہی ہے وہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسے دین تھے میری زندگی میں، کیا انہوں نے کیا بگاڑ لیا، کچھ بھی نہیں۔ میرے جیسے بن سکتے ہیں لیکن جو میں ہوں وہ نہیں بن سکتے۔ جو بھی حاسدین ہیں جن سے آپ لوگ خوفزدہ ہیں، ان سے ریسپیکٹفل وے میں ڈسٹینس کریں، جن سے کر سکتے ہیں، جن سے نہیں کر سکتے ان سے لمیٹڈ کانورسیشن کریں۔ ان سے ایک برانڈ نیو ویڈیو اور ایک برانڈ نیو ٹاپک کے ساتھ اپنا اور اپنے سول کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم سب کے لیے آسانیاں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام حاسدین سے محفوظ رکھے، آمین۔